أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورت فاطر قرآن مجید کی مکی صورتیں، یعنی آج ہم نے ایک مدنی صورت بھی پڑھی اور کنٹراسٹ ہمارے سامنے آ رہا ہے، یعنی اس سے پہلے بھی اس کے بعد بھی. خاص طور پر جو یہ دو صورتیں ہیں ان کا ایک اپنا رنگ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، شرک کی نفی، اور ایک ہی بات بار بار، کبھی اس اسلوب سے کبھی اس اسلوب سے، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے، یعنی جیسے کوئی بات ہیمر کی جاتی ہے نا، بالکل وہ انداز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ، ساری حمد اللہ کی ہے. فاطر السماوات والارض، جو آسمانوں اور زمین کا نئے سرے سے پیدا کرنے والا ہے. جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع، اور دو دو، تین تین اور چار چار پروں والے فرشتوں کو رسول بنا کر بھیجنے والا ہے. یزید فی الخلق ما یشاء، وہ تخلیق میں جیسے چاہے اضافہ کر سکتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. ما یفتح اللہ للناس من رحمت، جو کھولتا ہے اللہ لوگوں کے لیے وہ دروازہ اپنی رحمت کا، فلا ممسک لہا، کہ جس کو کوئی بند کرنے والا نہیں ہے. وما یمسک، اور جس کو اللہ تعالیٰ بند کر دے، فلا مرسل لہ، اور کوئی اس کو کھولنے والا نہیں ہے من بعد ہی، اس کے بعد. وہو العزیز الحکیم، اور وہ بالادست حکمت والا ہے. یا ایھا الناس، اچھا ان صورتوں میں بار بار یا ایھا الناس آئے گا. یا ایھا الناس، یعنی بات کرتے کرتے پھر جھنجھوڑا، اوے بندیو، لوگو، یا ایھا الناس، لوگو اذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ تعالیٰ کی اپنے اوپر نعمتوں کو یاد کرو. حل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض، کیا اللہ کے سوا کوئی اور بھی خالق ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دے؟ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. فانا تؤفکون، پھر تم کدھر سے بہکائے جا رہے ہو. وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اور اے نبی اگر یہ آپ کو جھوٹا قرار دیں، فقد كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، تو سو واٹ، آپ سے پہلے بھی رسولوں کو جھوٹا کہا گیا. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور سارے ایشوز اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے، ریفر کیے جائیں گے فار فائنل ججمنٹ. پھر آیا یا ایھا الناس، لوگو ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے. فلا تغرنکم الحیات الدنیا، اور دیکھنا تمہیں کہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ مبتلا کر دے. ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور تمہیں انتہائی دھوکے باز یعنی شیطان کہیں دھوکے میں مبتلا نہ کر دے. ان الشیطان لکم عدو، یقیناً شیطان تمہارا دشمن ہے. فاتخذوہ عدوا، پس تم اس کو دشمن ہی ٹریٹ کرو. انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، بے شک شیطان اپنے ماننے والوں کو بلاتا ہے تاکہ وہ جہنمیوں میں شامل ہو جائیں. الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا، لہم عذاب شدید، ان کے لیے سخت عذاب ہے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے، لہم مغفرۃ واجر کبیر، ان کے لیے بخشش کا سامان بھی ہے اور اجر عظیم بھی. افمن زین لہ سوء عملہ فرآہ حسنا، بھلا وہ شخص کے خوشنما بنا دیا گیا ہے اس کے لیے اس کا برا عمل، اور وہ سمجھ رہا ہے کہ وہ بڑا تیر مار رہا ہے، بڑا زبردست کام کر رہا ہے. فإن اللہ یضل من یشاء، اس لیے کہ در حقیقت اللہ تعالیٰ گمراہی میں ڈال دیتا ہے جسے چاہے. ویہدی من یشاء، اور راستہ دکھاتا ہے جسے چاہے. فلا تذهب نفسک علیہم حسرات، اے نبی نہ گھلے آپ کی جان ان کی خاطر حسرت و غم میں. ان اللہ علیم بما یصنعون، بلا شبہ اللہ تعالیٰ باخبر ہے ان باتوں سے جو وہ کر رہے ہیں. واللہ الذی ارسل الریاح، اور اللہ تعالیٰ ہی تو ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے. فتثیر سحابا، پھر وہ اٹھاتی ہیں بادلوں کو. فسقناہ الی بلد میت، اور پھر ہم ان کو ہانک دیتے ہیں مردہ زمین کی طرف. فاحیینا بہ الارض، اور پھر ہم مردہ زمین کو اس کے ذریعے سے زندہ کرتے ہیں بعد موتہا، اس کے مر جانے کے بعد. کذالک النشور، اور اسی طرح مرے ہوئے انسانوں کا بھی جی اٹھنا ہوگا. بات وہیں پر ٹوٹے گی کہ تان جا کے آخرت پر.
من کانا یرید العزت، جو کوئی بھی غلبہ چاہتا ہے، عزت چاہتا ہے، فللہ العزت جمیعا، تو جان لے کہ عزت تو ساری اللہ کی ہے، غلبہ تو سارا اللہ ہی کا ہے۔ الیہ یصعد الکلم الطیب، اللہ تعالیٰ ہی کی طرف چڑھتا ہے پاک کلمہ، لیکن والعمل الصالح یرفعہ، لیکن اس کو آسمان تک چڑھانے کے لیے جو ڈرائیونگ فورس درکار ہے وہ عمل صالح ہے۔ یعنی پاک کلمہ، اس کی منزل اللہ تعالیٰ ہی ہے، آسمان ہی ہے، لیکن اس کو اوپر چڑھانے کے لیے ایک ڈرائیونگ فورس چاہیے، اور وہ ڈرائیونگ فورس عمل صالح ہے۔ والذین یمکرون السیئات، اور وہ لوگ جو بری چالیں چلتے ہیں، لہم عذاب شدید، ان کے لیے سخت عذاب ہے، ومکر اولئک هو یبور، اور ان کی چالیں خود ہی غارت ہونے والی ہیں۔ واللہ خلقکم من تراب، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، ثم من نطفۃ، پھر ایک بوند سے، ثم جعلکم ازواجا، پھر بنا دیا اس نے تمہیں جوڑے، یعنی مرد اور عورت، وما تحمل من انثی ولا تضع الا بعلمہ، اور نہیں حاملہ ہوتی کوئی مادہ، کوئی فیمیل، ولا تضع، اور نہ جنتی ہے، ڈلیور کرتی ہے، الا بعلمہ، سب اللہ کے علم میں ہوتا ہے۔ وما یعمر من معمر، اور نہیں عمر پاتا کوئی عمر پانے والا، ولا ینقص، اور نہیں کی کمی ہوتی، من عمر ہی، کسی کی عمر میں، الا فی کتاب، مگر کہ وہ پہلے سے لکھا ہوا ہوتا ہے، ان ذالک علی اللہ یسیر، ایسا کرنا اللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے۔ وما یستوی البحران ھذا عذب فرات سائغ شرابہ، اور یہیں یکساں دو دریا، یہ ایک میٹھا ہے پیاس بجھانے والا اور خوشگوار ہے پینے کے لیے، وھذا ملح اجاج، اور یہ کھاڑی اور کڑوا ہے، ومن کل تاکلون لحما طریا، سبحان اللہ، یعنی سمندر کا پانی کڑوا ہوتا ہے، دریا کا پانی میٹھا ہوتا ہے، لیکن مچھلی خاص سمندر کی ہو کڑوے پانی میں، یا دریا کی ہو وہ لذیذ ہوتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشان ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ بتانا چاہتا ہے کہ یہ سب کچھ میں نے تمہارے لیے پیدا کیا۔ ظاہر ہے کڑوی مچھلی تو نہیں کھائی جا سکتی، لذیذ مچھلی کھائی جا سکتی ہے، کیونکہ مچھلی اللہ نے ہمارے لیے پیدا کی ہے، لہذا خواہ وہ کڑوے پانی کی ہو یا میٹھے پانی کی ہو وہ لذیذ ہوتی ہے۔ وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا، اور تم نکالتے ہو زینت کا سامان، زیور جسے تم پہنتے ہو، وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ، اور کشتیوں کو بھی دیکھو کہ چلی جا رہی ہیں اس میں سینہ چیرتی ہوئی، لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، تاکہ تم اس کے فضل میں سے تلاش کرو، یعنی اصل جو سفر ہے وہ کاروبار کے لیے ہے، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر گزار بنو۔ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، اللہ تعالیٰ داخل کرتا ہے رات کو دن میں اور داخل فرماتا ہے دن کو رات میں، وسخر الشمس والقمر، اور اس نے سورج اور چاند کو مسخر کیا ہے، تمہاری سروس پر لگایا ہے، کل یجری لاجل مسمی، یہ سب کے سب چلے جا رہے ہیں ایک وقت مقرر تک، ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے تمہارا رب اللہ، لہ الملک، اسی کی بادشاہی ہے، والذین تدعون من دونہ، اور جو لوگ اسے چھوڑ کر اوروں کو پکارتے ہیں، ما یملکون من قطمیر، وہ تنکے تک کے مالک نہیں ہیں، ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، اگر تم پکارو انہیں تو وہ تمہاری پکار کو نہیں سن سکیں گے، ولو سمعوا ما استجابوا، اگر کوئی کہے کہ نہیں سن رہے تو پھر اگلی بات کہی ہے فما استجابوا لکم، تو تمہیں رسپونڈ نہیں کر سکیں گے، ویوم القیامت یکفرون بشرککم، اور قیامت کے دن وہ تمہارے شرک کا انکار کریں گے، ولا ینبئک مثل خبیر، اور نہیں خبر دے سکتا تمہیں حقیقت کی ایسی کہ جو سب کچھ جاننے والا خبر دے سکتا ہے۔ بڑی زبردست آیت، علامہ اقبال نے اس آیت کو جب ہم پڑھنے لگے قرآن مجید کی عظیم ترین آیت قرار دیا ہے، فرمایا یا ایھا الناس، لوگو، انتم الفقراء الی اللہ، تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو، یو آر آل ڈیپینڈنٹ آن اللہ، واللہ هو الغنی الحمید، جبکہ اللہ تعالیٰ انڈیپینڈنٹ ہے، انڈیپینڈنٹ نہیں، اکٹھا پڑھیے،
ڈپینڈنٹ، تم سب اللہ پر ڈپینڈنٹ ہو، اس کے محتاج ہو، فقیر ہو، اور اللہ کسی پر ڈپینڈنٹ نہیں، انڈیپینڈنٹ، اور حمید، تعریف کے لائق ہے، تعریف کیا گیا ہے۔ اسی سے ماخوذ پر علامہ اقبال کی وہ مشہور ربائی ہے کہ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، اے اللہ تو تمام جہانوں سے بے نیاز ہے، انڈیپینڈنٹ آف ایوری تھنگ ان دا ورلڈ، اور من فقیر، میں سراپا تیرا محتاج، روز معاشر عذر ہائے من پذیر، لہذا قیامت کے دن میرے جھوٹے سچے بہانے قبول کر لے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے، ہم لوگوں نے اس کی طرف توجہ نہیں دی۔ یہ اصل میں علامہ اقبال کی درخواست ہے مغفرت کی، بخشش کی۔ بڑیا نہیں بڑی گل ہے نا، یعنی میں اپنے چھوٹے سے ذہن کے مطابق اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا مانگوں گا۔ اقبال اللہ تعالیٰ نے ایک ذہین شخص پیدا کیا، اب وہ اپنے مینٹل لیول کے مطابق اللہ تعالیٰ سے بخشش کی درخواست پیش کر رہا ہے۔ وہ درخواست کیا ہے، غور کریں۔ یا اللہ تو ایڈا بڑا، میں ایڈا چھوٹا، تو میرے کو حساب لینا چنگا لگے گا؟ تجھے پتا ہوگا کہ میں جھوٹے بہانے بنا رہا ہوں، لیکن تیری شان کا بھی تقاضا ہے نا کہ ڈونٹ کم ٹو مائی لیول، ہے نا؟ مزہ ہے نا کہ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز معاشر عذر ہائے من پذیر۔ اور پھر جو اگلا شعر ہے، 2 لائنیں ہیں اس ربائی کی، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنا جو تعلق انہوں نے بتایا ہے وہ بھی ان میچڈ ہے۔ کہتے ہیں کہ ور حسابم راتو بینی ناگزیر، اول تو میرے سارے جھوٹے سچے بہانے سن کر تو مجھے معاف کر دو، لیکن بہرحال چھوٹے آفینس بھی ہوتے ہیں، بڑے آفینس بھی ہوتے ہیں، لیکن اگر میرے آفینسز بہت گریوس ہیں اور دے ہیو ٹو بی اکاؤنٹڈ فار، حساب لینا ضروری ہو، ور حسابم راتو بینی ناگزیر از نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پنہا بگیر، تو پھر ایک میری درخواست ہے کہ پھر میرا حساب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اولے ہو کے لے لینا، کہ میری وجہ سے ان کو شرمندگی نہ ہو کہ ان کا امتی یہی حرکتیں کرتا رہا۔ لائیے، نہ اللہ تعالیٰ کی یہ شان آپ کو ملے گی، میں اور آپ تو نہیں بیان کر سکتے، اور نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو انہوں نے عشق کا اظہار کیا ہے کہ چلیے میں برا صحیح، لیکن ایک مہربانی ہے کہ میری وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شرمندگی نہ ہو، تو میرا حساب ذرا ان سے اولے ہو کے لے لینا۔ ڈیرہ غازی خان میں ایک شخص تھے، ایک صاحب تھے، رمضان ان کا نام تھا، تو انہوں نے جو ڈیرہ غازی خان میں ڈپٹی کمشنر تھے، علامہ اقبال کے وہ دوست تھے، ان کے ذریعے علامہ اقبال کو پیغام بھیجا کہ علامہ میرا سارا دیوان لے لیں اور مجھے یہ ربائی عنایت کریں۔ تو جب علامہ اقبال کو پیغام پہنچا تو انہوں نے کہا کہ ربائی بھی لے لیں اور اپنا کلام بھی اپنے پاس رکھیں، اور پھر علامہ اقبال نے اس ربائی کو اپنے کلام میں نہیں لکھوایا تھا کہ میں نے یہ دے دی ہے، لیکن بعد میں پھر ظاہر شائع ہو گیا تو ربائی تو انہی کی تھی۔ جب علامہ اقبال کا انتقال ہوا تو وہ صاحب جو تھے، وہ یعنی اگر آپ سیڑھیاں چڑھ رہے ہوں بادشاہ مسجد کی تو بائیں طرف علامہ کا مزار ہے، اور دائیں طرف جہاں سکندر مرزا کی قبر ہے اور دوسروں کی، وہاں وہ شخص جو تھا وہ اس کا مشاہدہ کر رہا تھا علامہ اقبال کی تدفین کا، تو وہ یہ ربائی پڑھتا تھا، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز معاشر عذر ہائے من پذیر، ان کو غشی طاری ہو جاتی، پھر ہوش آتا تھا، پھر وہ یہی پڑھتے تھے، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز معاشر عذر ہائے من پذیر، ور حسابم راتو بینی ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ بھی میں نے ایک اضافی واقعہ بتا دیا۔ تو میرے شاگردوں میں سے ہیں شعلہ صاحب، تو انہوں نے مجھے یہ واقعہ بتایا، اور وہ پھر باقاعدہ ڈیرہ غازی خان گئے اور پھر قبرستان میں جا کر انہوں نے ان کی قبر تلاش کی، اور اس پر کتبے کے اوپر یہی ربائی جو ہے لکھی ہوئی ہے کہ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز معاشر عذر ہائے من پذیر، ور حساب امرات بینی ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، ان یشاء یذھبکم، اگر اللہ چاہے تو تم سب کو لے جائے، ویأتی بخلق جدید، اور نئی مخلوق لے آئے تمہاری جگہ، اللہ تعالیٰ تم کچھ نہیں بگاڑ سکو۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز، اور نہیں ایسا کرنا اللہ کے لیے کچھ بھی دشوار۔
ولا تزر وازرۃ وزر اخری، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا قیامت کے دن کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا، اور اگر پکارے گا کوئی لدا ہوا شخص اپنا بوجھ اٹھانے کے لیے، لا يحمل منه شيء، تو اس سے کوئی بوجھ نہیں اٹھایا جائے گا۔ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، خواہ وہ قریبی رشتہ داری کیوں نہ ہو۔ إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اے نبی آپ تو صرف خبردار کر سکیں گے ان لوگوں کو جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں بن دیکھے اور نماز قائم کرتے ہیں۔ ومن تزکا، اور جو شخص بھی پاکیزگی کو اختیار کرے گا، فإنما یتزکا لنفسہ، تو اپنے بھلے کو کرے گا۔ وإلی اللہ المصیر، اور اللہ ہی کی طرف سب کا پلٹنا ہوگا۔ وما یستوی الأعمی والبصیر، وہی جو میں نے کہا تھا مخصوص انداز اللہ تعالیٰ کی عظمت کو بیان کرنے کا، اب ذرا انجوائے کیجیے۔ وما یستوی الأعمی والبصیر، اندھا اور بینا برابر نہیں ہے۔ ولا ظلمات ولا نور، اندھیرے اور روشنی برابر نہیں ہے۔ ولا ظل ولا حرور، اور چھاؤں اور دھوپ کی تپش برابر نہیں ہے۔ وما یستوی الاحیاء ولا الاموات، اور زندے اور مردے برابر نہیں ہیں۔ ان اللہ یسمع من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے سننے کی طاقت دیتا ہے۔ وما انت بمسمع من فی القبور، اور جو قبروں میں ہیں آپ ان کو نہیں سنوا سکتے۔ ان انت الا نذیر، یقیناً آپ تو خبردار کرنے والے ہیں۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، یقیناً ہم نے اے نبی آپ کو بھیجا ہے حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور خبردار کر دینے والا بنا کر۔ وَإِن مِّن أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، اور کوئی امت ایسی نہیں ہے جس میں کوئی خبردار کرنے والا نہ آیا ہو۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اور اگر یہ شخص جھٹلاتے ہیں، یہ لوگ جھٹلاتے ہیں، فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، تو ان سے پہلوں نے بھی جھٹلایا تھا۔ جاءتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ، اور ان کے پاس ان کی طرف بھیجے ہوئے پیغمبر واضح نشانیاں لے کر آئے تھے۔ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتَابِ الْمُبِينِ، اور صحیفے اور روشن کتابیں لے کر آئے تھے۔ ثم اخذت الذین کفروا، پھر ہم نے پکڑ لیا کافروں کو۔ فکیف کان نکیر، تو پھر کیسا تھا میرا عذاب۔ الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نازل فرماتا ہے آسمان سے پانی۔ فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانہ، پھر ہم نکالتے ہیں اس پانی کے ذریعے طرح طرح کے میوے جن کے مختلف رنگ ہوتے ہیں۔ ومن الجبال جدد بیض، اور پہاڑوں کی دھاریاں ہیں۔ وحمر مختلفا الوانھا، اور سفید اور سرخ، اور ان کے مختلف قسم کے رنگ ہیں۔ وغرابیب سود، اور کئی گہرے سیاہ بھی ہیں۔ جب نئی نئی موٹر وے بنی تھی آپ کو یاد ہوگا کہ تازے تازے پہاڑ کٹے ہوئے تھے، بالکل یہ سین جو ہے وہاں پر نظر آتا تھا کہ پہاڑوں کے مختلف رنگ، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، وہ نظر آتا تھا۔ مختلفاً الوانھا وغرابیب سود، اور گہرے سیاہ بھی۔ ومن الناس والدواب والانعام مختلف الوانہ کذالک، اور انسانوں اور جانوروں اور چوپایوں میں سے بھی مختلف رنگ ہیں اسی طرح۔ انما یخشی اللہ من عباد العلماء، بے شک اللہ سے تو اس کے جاننے والے بندے ہی ڈرتے ہیں۔ ان اللہ عزیز غفور، بے شک اللہ تعالیٰ زبردست درگزر فرمانے والا ہے۔ یہ جو آیت ہے انما یخشی اللہ من عباد العلماء، اگر اس کو الٹ پڑھ لیا جائے کہ انما یخشی اللہ من عباد العلماء، تو یہ کفریہ کلمہ ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ اپنے عالم بندوں سے ڈرتا ہے۔ یہ عربی زبان میں زبر زیر پیش، اس سے بالکل الٹ معنی جو ہے وہ آ جاتے ہیں۔ وقتاً فوقتاً توجہ دلاتا بھی رہا ہوں کہ تاکہ آپ کو تھوڑا سا اشتہا پیدا ہو عربی پڑھنے کا۔ یعنی آپ ترجمہ، میں آپ کے سامنے ترجمہ کر رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ اتنا انجوائے نہیں کر رہے ہوں گے جتنا یہ دو تین ساتھی جو بیٹھے ہیں جنہوں نے پچھلے سال کے دوران عربی پڑھی ہے۔ کیوں بھی حسیب؟ آپ کو زیادہ مزہ آ رہا ہے اس کا کہ اس میں فاعل و مفعول کے معنی کیسے پیدا ہوتے ہیں، کہ اگر پیش ہو تو وہ فاعل بن جاتا ہے، اور اگر زبر ہو تو مفعول بن جاتا ہے، پھر کن کن صورتوں میں یہ حالتیں جو ہے وہ آئیں گی۔ یہ بڑا انٹرسٹنگ علم ہے۔ یعنی عربی زبان جو ہے اس کا سب سے بڑا میرٹ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس زبان کو منتخب کیا اپنے آخری کلام کی زبان بنانے کے لیے، اور اپنے آخری پیغمبر کو بھی یہ زبان بولتا ہوا بھیجا۔ تو ہم کتنی خوبصورت زبانیں بنا لیں، لیکن اس زبان کا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور میں اپنے دل کی بات آپ سے کہہ رہا ہوں کہ واقعتاً اس جیسی کوئی اور زبان نہیں ہے۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، واقاموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں، وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ، اور خرچ کرتے ہیں اس میں سے جو ہم نے انہیں عطا کیا ہے، چھپ کر بھی اور اعلانیہ بھی۔ یرجون تجارت لن تبور، وہ توقع رکھتے ہیں ایسی تجارت کی جس میں ہرگز خسارہ نہیں ہے۔
لیوفیہم اجورہم، تاکہ پورے پورے دے اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اجر، ویزیدہم من فضلہ، اور بھی بڑھائے ان کو اپنے فضل سے، انہ غفور شکور، بے شک وہ بڑا بخشنے والا اور قدردان ہے۔ والذی اوحینا الیک، اور اے نبی جو ہم نے وحی کی ہے آپ کی طرف، من الکتابی، کتاب میں سے، هو الحق، وہ حق ہے، وہی حق ہے، مصدقا لما بین یدیہ، وہ سچا قرار دیتا ہے اس کو جو اس سے پہلے موجود ہے، یعنی تورات و انجیل کو۔ ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر، یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حالات سے پوری طرح باخبر ہے اور ان پر نگاہ رکھے ہوئے۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادہ، پھر وارث بنایا ہم نے کتاب کا ان لوگوں کو جنہیں منتخب کیا تھا ہم نے اپنے بندوں میں سے، فمنہم ظالم لنفسہ، لیکن ان میں سے کچھ ظلم کرنے والے بھی نکلے، ومنہم مقتصد، اور کچھ درمیانی راستہ اختیار کرنے والے بھی، ومنہم سابق بالخیرات، اور کچھ سبقت لے جانے والے بھی نیکیوں میں، باذن اللہ، اللہ کی اذن سے، اس کی اجازت سے۔ ذالک هو الفضل الکبیر، اور یہ ہے سب سے بڑی عنایت۔ جنات عدن یدخلونہا، یہ باغات ہیں ہمیشہ ہمیش کے جن میں وہ داخل ہوں گے، یحلون فیہا من اساور من ذہب، آراستہ کیا جائے گا انہیں وہاں سونے کے کنگنوں سے، ولؤلؤا، اور موتیوں سے، ولباسہم فیہا حریر، اور ان کا لباس ریشم کا ہوگا۔ وقالوا الحمد للہ الذی اذهب عنا الحزن، یہ میں بتا چکا ہوں کہ ہم مغل بادشاہوں کی اور یورپین لارڈز کی تصویریں دیکھتے ہیں تو ایک تھوڑا سا آتا ہے نا کہ بابی بڑی ٹور ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ تھوڑا سا ایک خچاہٹ پیدا ہوئی اس جیسے لباس کی، تو اللہ تعالیٰ اہل جنت کو اس لباس سے بھی محروم نہیں کرے۔ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ، اور وہ کہیں گے کہ سارا شکر اس اللہ کا ہے جس نے ہم سے غم کو دور کر دیا۔ ان ربنا لغفور شکور، بے شک ہمارا رب بخشنے والا قدردان ہے۔ الذی اہلنا دار المقامۃ من فضلہ، جس نے ٹھہرا دیا ہمیں ابدی قیام گاہ میں اپنے فضل سے۔ لا یمسنا فیہا نصب، نہیں پیش آتی ہمیں یہاں کوئی مشقت، ولا یمسنا فیہا لغوب، اور نہیں لاحق ہوتی ہمیں یہاں کوئی تکان۔ والذین کفروا لہم نار جہنم، اور وہ لوگ جو کافر ہیں ان کے لیے جہنم کی آگ ہے۔ لا یقضی علیہم، نہ فیصلہ کیا جائے گا ان کے بارے میں کہ وہ مر جائیں، ولا یخفف عنہم من عذابہا، اور نہ ہی اللہ کے جہنم کے عذاب میں کوئی کمی کی جائے گی۔ کذالک نجزی کل کفور، یوں ہم بدلہ دیں گے ہر ناشکرے کو۔ وہم یصطرخون فیہا، اور وہاں چیخ چیخ کر کہیں گے، ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل، کہ اللہ ہمیں یہاں سے نکال دے، ہم اچھے کام کریں گے other than what we were doing before۔ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، جواب ملے گا کیا نہیں دی تھی ہم نے تمہیں اتنی عمر جس میں نصیحت حاصل کر سکتے تھے تم، جو نصیحت حاصل کرنا چاہتا اور آئے تھے تمہارے پاس خبردار کرنے والے۔ فذوقوا، پس چکھو مزہ، فما للظالمین من نصیر، ظالموں کو لہذا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ ان اللہ عالم غیب السماوات والارض، بے شک اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کے تمام رازوں کا جاننے والا ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، یقیناً وہ سینوں کے بھیدوں کا جاننے والا ہے۔ هو الذی جعلکم خلائف فی الارض، وہی تو ہے جس نے بنایا تمہیں خلیفہ زمین میں۔ فمن کفر فعلیہ کفرہ، لہذا جو کفر کرتا ہے تو اسی پر ہے وبال اس کے کفر کا۔ ولا یزید الکافرین کفرہم عند ربہم الا مقتا، اور نہیں بڑھاتا کافروں کے لیے ان کا کفر ان کے رب کے حضور مگر غضب میں ہی اضافہ کرتا ہے۔ ولا یزید الکافرین کفرہم الا خسارا، اور کافروں کا کفر نہیں اضافہ کرتا مگر ان کے خسارے میں۔ قل ارأیتم شرکاءکم الذین تدعون من دون اللہ، اے نبی ان سے کہو کبھی تم نے دیکھا بھی ہے اپنے شریکوں کو جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو، ارونی مجھے دکھاؤ، ماذا خلقوا من الارض، زمین پر کیا پیدا کیا انہوں نے، ام لہم شرک فی السماوات، یا ان کی آسمانوں کی حکومت میں کوئی شراکت داری ہے، ام آتیناہم کتابا، یا ہم نے انہیں کوئی کتاب عطا کیا ہے، فہم علی بینات منہ، کہ اس کو بطور سند پیش کرتے ہوں، بل ان یعد الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا، نہیں بلکہ حقیقت میں یہ نہیں وعدہ کرتے یہ ظالم ایک دوسرے کے ساتھ مگر جھوٹا۔ ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، یقیناً اللہ تعالیٰ ہی روکے ہوئے آسمان اور زمین کو، مبادا وہ ٹل جائیں، ولئن زالتا، اور اگر وہ ٹل جائیں، ان امسکہما من احد من بعدہ، تو اللہ کے سوا کوئی ان کو روک نہیں سکتا۔ انہ کان حلیما غفورا، بے شک وہ بردبار ٹالریٹ کرنے والا بخشنے والا ہے۔
واقسموا باللہ جہد ایمانہم، اور اللہ کی بڑی بڑی قسمیں کھاتے ہیں، لئن جاءہم نذیر، اگر ہمارے پاس کوئی خبردار کرنے والا آیا، لیکونن اہدی من احدی الامم، تو ہم کسی بھی امت سے زیادہ ہدایت پر آئیں گے۔ فلما جاءہم نذیر، لیکن جب ان کے پاس ایک خبردار کرنے والا آ گیا، ما زادہم الا نفورا، تو نہ اضافہ کیا اس کی آمد نے مگر نفرت میں ان کے اندر، استکبارا فی الارض، جس کی وجہ سے سرکشی کرنے لگے وہ زمین پر، ومکر السیئ، اور بری بری چالیں چلنے لگے، ولا یحیق المکر السیئ الا باہلہ، اور نہیں پڑتی بری چال مگر اس کے چلنے والے پر۔ فہل ینظرون، تو کس چیز کے منتظر ہیں، الا سنت الاولین، مگر اسی پریکٹس کی جو پہلوں پر آزمائی گئی، فلن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اور تم اللہ کی سنت میں، اللہ کی پریکٹس میں کوئی الٹریشن نہیں پاؤ گے، ولن تجد لسنت اللہ تحویلا، اور تم اللہ تعالیٰ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ اولم یسیروا فی الارض، کیا یہ زمین میں نہیں گھومے پھرے، فینظروا، کہ دیکھتے، کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کہ ان سے پہلوں کا کیا انجام ہوا، وکانوا اشد منہم قوۃ، وہ ان سے زیادہ قوت والے تھے، وما کان اللہ لیعجزہ من شیء، اور ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو عاجز کر سکے کوئی چیز آسمانوں میں، ولا فی الارض، اور نہ زمین پر، انہ کان علیما غفورا، بے شک وہ جاننے والا اور قدرت رکھنے والا ہے۔ ولو یاخذ اللہ الناس بما کسبوا، اور اگر اللہ تعالیٰ پکڑنے لگے لوگوں کو ان کی کرتوتوں کی وجہ سے، ما ترک علی ظہرہا من دابۃ، تو نہ چھوڑے زمین پر کوئی چلنے پھرنے والا، ولکن یؤخرہم الی اجل مسمی، لیکن وہ انہیں مہلت دے رہا ہے ایک وقت معین تک، فاذا جاء اجلہم، تو پھر جب ان کا وقت مقرر آئے گا، فإن اللہ کان بعبادہ بصیرا، تو امر واقعہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو پوری طرح دیکھ رہا ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔